بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ سادہ خوراک بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ بہت قسم کے کھانے بہت قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور کوئی قسم کے گوشت کے ڈھیر سے بھی خراب ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، دودھ کے ساتھ بادام۔ نمبر 2، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا۔ نمبر 3، سبز چائے کے ساتھ سونف۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔ خدا اپنے بندوں سے صرف 2 چیزیں چاہتا ہے، توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے، وہی حالت قبر میں ہوگی۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: بند گوبھی کا استعمال، لیموں کا رس، پالک کا زیادہ استعمال۔ موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ 5 پھل ایسے ہیں جو انسانی جسم میں قوت لاتے ہیں: سنگترا، جامن، انگور، لال سیب اور فالسا۔ جو بند خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کیونکہ کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائے، اس سے پہلے دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جو سوچے سمجھے منہ سے بات نکالتا ہے وہ ضرور پشیمان ہوتا ہے، اور جو سوچنے کے بعد منہ سے بات نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے نرمی اختیار کرے۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔
حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ ہوس، زر، لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ توبہ کے بعد ایک گناہ بدتر ہے بنسبت 70 گناہوں کے جو توبہ سے پہلے ہوں۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ اپنے لیے مقام رہائش پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ بھال لو۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور پرہیزگار ہو۔ عورت کی طرف میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شر ہی شر ہے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں کا اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے، دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑھ لو، یعنی اس کی حیا اور اس کی پرسائی اوڑھ لو تو عورت کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔